السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر کے آیا ہوں جو بہت اہم اور نازک موضوع ہے۔ میرے دوستوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی، اور پیر کا دن تھا جس دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے۔ تو چند دن قبل ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو جاتے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھائی ہو اور اس کے بعد ممبر پر کھڑے ہو گئے۔ سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے، پوری مسجد نبی بھری پڑی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو جاتے اور اللہ کے تعریف اور حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ بندہ دنیا کو پسند کرے یا آخرت کو، تو اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ بس یہ جملہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے، دھاڑے مار کر رونے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ فغشی ابو بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے تو سارے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اتنا ہی کہا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ بندہ دنیا کو پسند کرے یا آخرت کو، تو اس نے آپ کے رونے اور بے ہوش ہونے کی کیا بات ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس بندے کو اختیار دیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں داغ فراق دے کر چلے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے جواب میں قد صدق ابو بکر فرمایا، اتنا سننا تھا کہ سارے صحابہ کرام دھاڑے مار کر رونے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب جملہ کہا جس سے صحابہ کرام کا دم گھٹنے لگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کے دن میں تمہارے پاس ہوں، لیکن کچھ دنوں کے بعد یا تو میری مسجد تم کو نظر آئے گی یا تو میری قبر تم کو نظر آئے گی۔ کچھ دنوں کے بعد تم مجھے نہیں پاؤ گے، اگر تم کو میری یاد آ جائے تو میری مسجد نبی کو دیکھ کر تسلی حاصل کر لینا، یا میری روضہ اقدس پر آ کر میری قبر پر تسلی حاصل کر لینا۔ بس یہ جملہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو دیکھ کر صحابہ کرام کا پورا مجمع رو رہا ہے، پوری مسجد نبی رونے کی آواز سے گونج اٹھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خاموش کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی زندگی میں کسی کو تکلیف دی ہو یا کسی کو ناحق مارا ہوں یا کسی کو نازیبہ کلمات کہا ہو اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی ہو تو آج کھڑا ہو کر اپنا بدلہ لے لے تاکہ میرا معاملہ دنیا ہی میں ختم ہو جائے۔ میرے دوستو، غور سے سنیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اپنی پوری زندگی میں کسی کا مال ناجائز طریقہ پر قبضہ کر لیا ہے تو آج کھڑا ہو کر اپنا مجھ سے مانگ لے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا جملہ کہا
جو دل پر اثر کرنے والا ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں نہ کسی کو ناحق مارا، نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی کو ذلیل و رسوا کیا، نہ کسی کا مال غصب کیا، نہ کسی سے بغض و عداوت رکھی، نہ کسی کو بھری مجلس سے بدنام کیا۔ اس لیے کہ کسی نبی کے شایان نشان نہیں کہ وہ کسی کو گالی دے، وہ کسی کو ناحق مارے، وہ کسی کو ذلیل و رسوا کرے، وہ کسی سے بغض و عداوت رکھے، وہ کسی کو بھری مجلس سے بدنام کرے۔ میرے دوستو، جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم انقلابی پہلو کیا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سب کو گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں صرف بحیثیت نبی بن کر تشریف نہیں لائے، بلکہ روحانی طبیب بن کر بھی تشریف لائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہری گوشت پوشت کو نہیں سنوارا، بلکہ لوگوں کی ضمیروں کی صفائی کی۔ یہی وجہ تو تھی کہ 23 برس کے اندر لوگوں میں سے تبدیلی پیدا کی کہ ظلم و تشدد کے خوبصورت انسان شل آسری، ہمدرد و غمگساری، خدا پرستی، اطاعت گزاری، جانساری اور فداکاری کے ایسے نظیر بن گئے کہ آج تک اس کی کوئی مثال دنیا میں پیش نہ کر سکتے۔ سوسائٹی میں سے تبدیلی پیدا کی کہ برسوں کے شرابیوں نے اس طرح توبہ کی کہ ہونٹوں میں لگے ہوئے جام زمین پر پٹک دیے۔ زنا کا بازار گرم کرنے والوں نے اس خبیث عمل سے اس طرح رخ پھیرا کہ دنیا کی تمام عورتیں ماں اور بہن کے درجے میں اتار لی گئی، اور ڈاکوؤں اور اوباشوں نے اپنے پیسے سے ایسا منہ موڑا کہ ہمیشہ کے لیے ان کی ظالمانہ تلواریں ان کی نیام میں چلی گئی، اور بیواؤں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے وہاں کی سرزمین امن و آشتی کی آماجگاہ بن گئی کہ دلدادوں نے اس طرح اجتناب پر اختیار کی کہ اپنے ناچ اور گانے کے سامانوں کو نظر آتش کر دیا، اور بت پرستوں نے توحید کا اعلان کیا کہ اس کا خمار زندگی کے آخر رمق تک باقی رہا۔ میرے دوستو، ہم اور آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب معراج ہوئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر بلایا گیا اور 7ویں آسمان سے اوپر اٹھایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو اتنا بلند کیا گیا کہ اللہ بھی موجود ہے، اور اسی عرش کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ اس کی منظر کشی کی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ عرش کے اندر اللہ بھی موجود ہے، اور اسی عرش کے اندر بالکل سامنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ تاریخ اور روایت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ عرش کے اندر جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی وہ عجیب و غریب گفتگو ہے۔ ایک طرف عاشق ہے، دوسری طرف معشوق ہے، عجیب و غریب منظر ہے۔ اس گفتگو کے اندر یہ جملہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے میرے اللہ، تو نے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آنکھوں کو گلزار بنا دیا، تو نے تو داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو تابع کر دیا، تو نے تو سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا و شیاطین اور جنوں کو غلام بنا دیا، فما آتینی یا ربی، اے میرے اللہ تو اتنا بتا مجھے کیا دینے والا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے الیس قد آتیک افضل من ذلک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی تو ابراہیم علیہ السلام کی نعمت کو دیکھتا ہے، تو اسحاق علیہ السلام کی نعمت کو دیکھتا ہے، تو داؤد علیہ السلام کی نعمت کو دیکھتا ہے، تو زکریا علیہ السلام کی نعمت کو دیکھتا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کی نعمت کو دیکھتا ہے، تو سلیمان علیہ السلام کی نعمت کو دیکھتا ہے۔ اے میرے نبی جو نعمت میں تجھے دینے والا ہوں وہ سب سے اونچی نعمت ہے۔ اولیت قد آتیتک افضل من کل ذلک شیء۔ پھر اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے اللہ تو اتنا بتا مجھے کیا دینے والا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اللہ ذکرت اللہ ذکر، کہ اے میرے نبی جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا، قیامت تک جو بھی میرا نام لے گا تیرا بھی نام لے گا۔ میرے دوستوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بچہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا، اس کا کلمہ پورا نہیں ہوتا جب تک کہ محمد رسول اللہ
قرآن پڑھ لے وے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک اذان دینے والا مؤذن اذان دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی اذان مکمل نہیں ہوتی، اس کی اذان پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہہ لے وے۔ اسی چند بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔